نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى الذين ينفقون في السراء والضراء وقال النبي صلى الله عليه وسلم داء مرضاكم بالصدقة حصنوا أموالكم بالزكاة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں مال کو خرچ کرنے کی بہت ترغیب بھی دی ہے اور مال خرچ کرنے والوں کی بہت تعریف بھی فرمائی ہے، کیونکہ مال کی محبت انسان کے دل میں خود اللہ نے رکھی ہے. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. کہ خود اللہ نے محبت ہمارے دلوں میں مال کی پیدا کی، پھر ساتھ اس کا حکم دیا کہ اس کو میری راہ میں خرچ کر دو، اس سے تمہیں میرا قرب مل جائے گا، میں تم سے راضی ہو جاؤں گا. جہاں متقین کی صفات اللہ نے بیان فرمائی ہے، ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون، کہ جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کریں. یعنی جب اللہ کے راستے میں انسان مال خرچ کر رہا ہو، اسے مال پر نظر نہیں رکھنی چاہیے کہ یہ مال میں خرچ کر رہا ہوں، بلکہ اس پر نظر رکھنی چاہیے کہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کر رہا ہوں، اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کر رہا ہوں. کیونکہ میں جب دنیا میں آیا تھا میرے پاس ایک روپی کوڑی بھی نہیں تھی، اپنے جسم کے کپڑے بھی میرے پاس نہیں تھے، میری ملکیت میں نہیں تھے، وہ ماں باپ کی ملکیت ہے، میری ملکیت میں تو کچھ نہیں تھا. اور جب میں قبر میں جاؤں گا تو میری ملکیت میں تب بھی 1 روپیہ نہیں ہوگا. ماں کے پیٹ سے نکلا تو جسم کے کپڑے بھی میرے پاس، قبر کے پیٹ میں جاؤں گا، مٹی کے پیٹ میں جاؤں گا تو میرے پاس کفن بھی میرا نہیں ہے، کفن بھی کسی کا ہوگا، میت کا نہیں ہوگا، میت اس کی مالک نہیں ہوگی. یہ بیچ میں اللہ نے مجھے دیا ہے مال، اس لیے کہ میں اس کو خرچ کروں. پھر خاص طور سے اس موقع پر کہ ایک تو حالات کا تقاضا بھی ہے اور دوسرا رمضان المبارک بھی آ رہا ہے، تو الحمدللہ پہلے ہی ہماری قوم نے، ہمارے ملک کے باشندوں نے اللہ کے راستے میں بہت سارا کیا ہے. اور شاید یہی وجہ ہے، اللہ بہتر جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مرض کی، اس وبا کی شدت سے ہمیں جو ہے خفت بھی عطا فرمایا. کیونکہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داؤ اللہ بالصدقہ، کہ تم اپنے بیماروں کا علاج کرو صدقے سے. ہم سمجھتے ہیں کہ علاج ہوتا ہے دوائی سے، لیکن آپ نے فرمایا کہ علاج ہوتا ہے صدقے سے. یعنی جب تم صدقہ دو گے تو آنے والی مصیبتیں ٹل جائیں گی. فرمایا کہ مصیبت آ رہی ہوگی، ان الصدقۃ ترد البلاء، صدقہ آزمائش کو ہٹا دیتا ہے. جیسے ہمارے یہاں آج کی دنیا میں بڑی بہت اچھی مثال سمجھی جا سکتی ہے کہ میزائل آتا ہے دشمن کسی ملک پر، تو آگے سے اس کا دفاعی نظام ہوتا ہے. وہ دفاعی نظام کہتا ہے کہ اس میزائل کو ہوا کے اندر ہی ختم کر دیتا ہے، وہ زمین پر پہنچ ہی نہیں پاتا. تو بالکل یہی مثال ہے. فرمایا کہ بلا انسان پر آزمائش آ رہی ہوتی ہے، ادھر سے صدقہ نکل جاتا ہے، وہ جا کر اس کو ختم کرتا ہے. آدمی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس پر کتنی بڑی مصیبت آنے والی تھی، جس کو اللہ نے صدقے کی برکت سے ٹال دیا. اور میں نے صدقہ یہ انسان کے بری موت کے 70 دروازے اس پر بند کرتا ہے. بری موت یعنی وہ موت جو ہم نہیں چاہتے. جیسے ابھی بھی کچھ لوگوں کی دعاؤں میں اس بات کا تذکرہ آیا کہ یا اللہ ہمیں ایسی موت نہ دینا جس میں نہ غسل ہے، نہ ڈھنگ سے کفن ہے، نہ جنازہ ہے، نہ کوئی اپنے دوست رشتے دار قبر پہ حاضر ہو سکے. اللہ ایسی موت سے نہیں بچانا. ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ بچائے ایسی موت سے، بلکہ ہر انسان کے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ عافیت کا معاملہ سب کے ساتھ ہے. تو ایسی موت، بری موت، حادثاتی موت، اور اسی طریقے سے کہیں اور طریقوں سے، پورے طریقوں سے مرنا، اس سب سے پناہ مانگے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت ایسی نہیں مانگی
اچھی موت مانگی اللہ تعالیٰ سے، ڈھنگ کی موت اللہ تعالیٰ سے مانگی ہے، وَمِيتَةً سَوِيًّا غَيْرَ مَخْزِيٍّ، کہ جس میں کوئی رسوائی نہ ہو، کوئی پچھتاوا نہ ہو، ایسا اللہ ایسی موت میں رہا ہو، مسلمان کو ایسی موت چاہیے۔ تو صدقہ وہ چیز ہے جو انسان پر بری موت کے 70 دروازے بند کرتا ہے۔ تو یہ موقع ہے، اور اس میں ایک بات یہ ذہن میں یہ بھی رہنی چاہیے کہ جب بات ہوتی ہے کہ دیا جائے، مال خرچ کیا جائے راہ خدا میں، تو اس میں ہمارے ذہنوں میں خیال یہ آتا ہے کہ یہ تو مالدار کا کام ہے۔ نہیں، اللہ کی نظر میں یہ کوئی تقسیم نہیں۔ اللہ کی نظر میں ہاں جو فرض ہے، زکوٰۃ ہے یا اور چیزیں ہیں، اور اس کے لیے تو اللہ نے ایک حساب رکھا ہے، نظام رکھا، لیکن ویسے سمجھنے کے لیے کوئی نظام نہیں۔ اگر آپ کے پاس 1 روپیہ ہے اور وہی آپ کی پونجی ہے ساری، اگر آپ اسے راہ خدا میں خرچ کر دیتے ہیں تو اللہ کے یہاں بالکل یکساں درجے میں قبول ہے، بلکہ سابقہ درہم الف درہم، 1 درہم 1000 درہم سے بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے کہ 1000 والے کے پاس 100 تھا، لاکھ تھا، اس میں سے اس نے 1000 خرچ کر دیا، تو 16 حصہ خرچ کیا اپنے مال کا، اور جس کے پاس 1 روپیہ تھا اس سے 1 روپیہ خرچ کیا، اسے پورا مال ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کے نام تو گنتی نہیں ہے، وزن ہے، اعمال کا وزن و اخلاص اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ ایک جو ہے اس چیز کا خیال رکھا ہے، دوسرا یہ ہے کہ مال خرچ کرنے میں زکوٰۃ چاہے ہم دے رہے ہوں تو زکوٰۃ میں ذرا تھوڑا مصرف کا خیال کیا جائے، اور پھر خاص طور سے اس موقع پر ایسے چلتے پھرتے ہوئے مال خرچ کر دینا یہ کوئی زیادہ فائدہ مند نہیں ہے، بلکہ احتیاط کے ساتھ اور پوری سمجھداری کے ساتھ اور پوری ذمہ داری کے ساتھ ایسے لوگوں کو تلاش کیا جائے جو سفید پوش ہیں۔ لا يسألون الناس الحافا، قرآن پاک کہتا ہے کہ وہ لوگ کہ جن کے بیچارے اندر سے بھوکے ہیں، يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف، جو آدمی ناواقف ہے وہ سمجھے گا کہ کھاتا پیتا آدمی ہے، سفید پوش، سفید کپڑے پہن رکھے ہیں، لیکن اندر سے بیچارے کا چولہا بند ہے۔ ایسے لوگوں کو تلاش کریں اور ان تک اپنے مال کو زیادہ سے زیادہ پہنچانے کی کوشش کی، کیونکہ ایسا آدمی بڑی بے بصیر ہوتا بیچارہ، اور جو ہی اس کے پاس کوئی ایسی چیز جاتی ہے تو اس کے دل کی گہرائی سے دعا کریں۔ جو مانگتا پھر رہا ہے وہ بیچارہ کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ لے ہی آئے، اور جس نے ابھی تک زندگی میں کبھی کسی کے سامنے ہاتھ سوال جواز نہیں کیا، اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے اپنے اس بیریئر کو توڑنا۔ تو بجائے اس کے بیچارہ وہ باہر نکلے، ہم اس کے پاس پہنچے، تو اس چیز کی کوشش ہونی چاہیے۔ سیدنا امام زین العابدین رحمہ اللہ تعالی ان لوگوں میں سے ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو اس وقت پتہ چلا کہ کتنے گھرانے تھے جن کی کفالت انہوں نے اپنی زندگی میں، لیکن کسی کو خبر نہیں تھی۔ راتوں رات جاتے تھے، ان کے گھروں میں غلہ اور ضروریات کی اشیاء نہیں بنا، دینے والے کو پتہ نہیں۔ جب ان کا انتقال ہوا اور وہ نظام ختم ہو گیا، وہ نہیں آیا، پھر اندازہ ہوا کہ اچھا چلیے تو یہاں سے آیا، لیکن زندگی میں کسی کو کہا تھا خبر نہیں ہونے دی۔ تو یہ بھی ہے کہ حتی لا تعلم یمینہ شمالہ ما انفقت یمینہ، ایسا صدقہ کہ جس کے بارے میں کسی کو خبر نہ ہو، وہ اللہ کے یہاں بڑا مقام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سنت اللہ